السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 231 ہے، جس میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 79 سے 95 آپ کے سامنے انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، اور آج سورہ یوسف کا ایک بڑا حصہ ہمارے سامنے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ پچھلے درس میں آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو ایک ہیلے کے تحت روک لیا، ان کے سامان میں اپنے برتن کو چھپا دیا اور اس کے ذریعے انہیں روک لیا۔ اب جب روکنے کی بات آئی تو بھائیوں نے آپس میں کہا کہ اگر انہیں چھوڑ دیں گے تو ابا نہ جانے ہمارا کیا کریں گے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی بھروسہ نہیں کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے کے اندر جب بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے جا کر کہا کہ ایسا کیجئے، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے اور ہمارے ابا بوڑھے ہیں، اس والے کو دے دیجئے۔ اس کے جواب میں کیا کہا گیا وہ آج ہمارے سامنے ذکر آئے گا۔ سب سے پہلے ترجمہ۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہم تو اسی کو لیں گے جس کے پاس ہم نے سامان ڈھونڈا ہے یا سامان ملا ہے۔ جس کے پاس سامان ملا اسی کو رکھا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، اور جب وہ مایوس ہو گئے اس بات سے کہ بنیامین کو چھوڑا جائے گا تو ذرا ایک طرف ہو گئے۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے ابا نے کتنا سخت تم سے عہد لیا تھا، اللہ کو حاضر ناظر بتا کر عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں یہ سب غلط کر چکے ہو، اس سے پہلے بھی یوسف کے بارے میں وعدہ لیا پر تم نے وعدہ پورا نہیں کیا تھا۔ تو کیا کہا بڑے والے بھائی نے؟ فَلَا نَبْرَحَ الْأَرْضِ، میں تو یہ زمین نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرے ابا اجازت دے دیں یا اللہ تعالیٰ میرا فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی تم سب جاؤ، میں تو یہیں پر رہوں گا جب تک کہ اللہ میرا فیصلہ نہ کر دے، ابا معاف کر کے مجھے بلانا لے۔ ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے ابا کے پاس اور کہو کہ ہمارے ابا جان تمہارے بیٹے نے چوری کی، اور اس پر ہم گواہی دے رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں، اور ہم لوگ غیب کی حفاظت کرنے والے تو ہیں نہیں، یعنی جو ہم نے دیکھا، جو ہمارے سامنے ہوا، اس کی ہم گواہی دے رہے ہیں۔ یعنی گواہی کے ساتھ بولو جا کر، ابا اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہم گواہ ہیں کہ ہم نے ایسا سب دیکھا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اور آپ ایسا کیجئے کہ بستی والوں سے پوچھئے، اس قافلے سے پوچھئے جو اس میں تھا، جو آ رہا ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی ہم اگر غلط بول رہے ہیں تو آپ ایسا کرو ابا ذرا تحقیق کر لو، ابا ذرا آپ چیک کر لو کہ ہم صحیح بول رہے ہیں یا ہم غلط بول رہے ہیں۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، ابا نے کہا کہ تم نے تو معاملے کو مزین کر دیا ہے، پر بہترین صبر ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین دونوں ہی کو لے کر آ جائے، یقیناً وہ تو علم والا اور حکمت والا ہے۔ ابا نے جب ان کی باتوں کو سنا، ٹھیک ہے بنیامین کا بول رہے ہو نا، میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہیں، معاملہ تم نے بنا لیا ہے، پر میں تو اللہ سے یہ تمنا رکھتا ہوں کہ اللہ صرف بنیامین کو نہیں یوسف کو بھی لے کر آئے گا۔ جب یہ بات بولی وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، جب ان سے یعنی چہرہ پھیرا حضرت یعقوب نے اور کہا اے میرا افسوس یا اسفی، اے میرا یا اسفا، اے میرا افسوس یوسف کے اوپر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور غم کے مارے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، وہ بالکل مرنے کی کیفیت میں پہنچ گئے تھے، اتنا زیادہ غم کرتے تھے یوسف کا، اتنا زیادہ یوسف کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ تو بھائیوں نے کہا کہ تاللہ، اللہ کی قسم، آپ تو یوسف کا ذکر کرتے کرتے پگلا سے گئے ہیں، آپ اپنے آپ کو ختم کر لیں گے یا برباد ہو جائیں گے، یعنی اپنے آپ نے آپ کو لاغر کر لیا ہے، برباد کر دیا یوسف کو یاد کر کر کے۔ تو آپ نے حضرت یعقوب نے کہا کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، جب کبھی آپ پر بھی کوئی غم ایسا ہو نا کہ جو نکلنے کا راستہ نہ ہو، یہ دعا پڑھا کرو۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ یقیناً میں اپنے غم، اپنی تکلیف کا شکوہ صرف اللہ سے کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی آپ تو نبی تھے نا، آپ کو اللہ نے بشارت دے دی کہ یوسف زندہ اور وہ آنے والے ہیں، کیونکہ خواب تو پہلے ہی بتا دیا تھا نا، پر اس کے بعد بھی کہہ رہے کہ اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں، اپنے غم، اپنے پریشانی، اپنا حزن و ملال تجھے ہی بتاتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
یا بنیا، اے میرے بچوں، اذهبوا جاؤ اور یوسف کے بارے میں، اس کے بھائی کے بارے میں چیک کرو، جانچ کرو، جانو، ولا تایسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جاؤ، جا کر ڈھونڈو، تلاش کرو، پتہ لگاؤ، یوسف کے بارے میں معلومات نکالو، بنیامین کے بارے میں معلومات نکالو۔ فلما دخلوا علیہ، اب یہ واپس آئے اور آ کر داخل ہوئے، کہا یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، ہم یہ کچھ ایسا سامان لے کر آئیں جو بہت اچھا نہیں ہے پر لے کر آئیں، پھر بھی آپ ہمیں پورا پورا عطا کرو اور ہم پر صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ یقیناً صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ غلہ لینے کے لیے آئے، بہت زیادہ مال نہیں تھا، جو بھی سامان تھا خراب کوالٹی کا وہ لے کر آ گئے، کہا بس یہ ہے لے کر آئیں، پر اس کے بدلے میں آپ ہمیں غلہ دو، زیادہ دو، صدقہ کرو ہمارے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب جب یہ تیسری بار واپس آ گئے، تب یوسف نے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، تمہیں یاد ہے تم نے جو یوسف کے ساتھ کیا تھا اور اس کے بھائی، اذ انتم جاہلون، جبکہ تم جاہل تھے، تم نے جہالت کے اندر یہ سارا معاملہ کیا۔ تب بھائیوں کو سمجھ میں آیا اور کہا، قالوا، کہا، انک لانت یوسف، آپ یوسف ہو، آپ یوسف ہو، کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، یقیناً جو تقوی رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، یعنی تقوی رکھو، صبر کرو، احسان کرو، اللہ تمہارے اجر کو ضائع کبھی بھی نہیں کرے گا۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فوقیت دے دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، جبکہ ہم تو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، غلط کرنے والے ہیں، دیکھو آج اللہ نے آپ کو عزت دی، آپ کو مرتبہ دیا، آپ کو سب کچھ دے دیا اور آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ قال، حضرت یوسف نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی سرزنش نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم سب کو معاف کرے، وہ تو یقیناً رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی حضرت یوسف نے اتنی تکلیفیں برداشت کر لی پر بھائیوں سے بدلہ نہ لیا۔ اب اس کے بعد کہا، اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ یہ میری قمیص کرتا لے کر جاؤ اور اپنے ابا کے چہرے پر ڈالو، اس سے ان کی آنکھیں ریٹرن ہو جائے گی، انہیں دیکھنا واپس شروع ہو جائے گا، ان کی بینائی لوٹ جائے گی۔ واتونی باہلکم اجمعین، اور اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ، سارے گھر والوں کو لے کر آؤ، جاؤ یہ میرا کرتا لو۔ یوسف نے کہا کرتا لو، جاؤ لے کر جاؤ، ابا کے چہرے پر ڈالنا، ان کی آنکھیں آ جائے گی۔ اب یہ اللہ کی طرف سے معجزات ہوتے ہیں، نبیوں کو اللہ نے دیا تھا۔ ولما فصلت العیر، ادھر یہ بھائی کرتا لے کر آ رہے ہیں اور ادھر ابا جان کیا کہہ رہے ہیں اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے، قال ابوہم، ان کے ابا نے کہا، انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یہ بھی نبی وہ بھی نبی۔ قال لولا ان تفندون، تم اگر مجھے پاگل نہیں بولو تو ایک بات بتاؤ، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو اپنی پرانی گمراہی کے اندر ہی ہو، آپ کو تو یوسف کے علاوہ کچھ دکھتا نہیں ہے، کہاں خوشبو آ رہی، کہاں یوسف آ رہے ہیں۔ پر یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ یوسف آنے والے ہیں، یوسف زندہ ہیں اور یوسف سے ان کا معاملہ ہونے والا ہے، لقاء ہونے والا ہے، ملاقات ہونے والی ہے، اس بات کا حضرت یعقوب کو یقین تھا۔ اب یہ تو ہوا ترجمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کیسے وہ بھائی لوگ گئے، ابا کو کیسے سمجھایا، واپس آئے، یوسف کو تلاش کیا، حضرت یوسف نے کیسے اپنے بارے میں بتایا۔ اب آج کی آیات میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، استیأسوا، دے لاسٹ ہوپ، انہیں امید ختم ہو گئی، اب یہ نہیں چھوڑنے والا بادشاہ، امید ختم ہو گئی۔ خلصوا نجیہ، دے وینٹ سائڈ، وہ ایک طرف آ گئے، یعنی جب بادشاہ سے بات ہو گئی نہیں مان رہا ہے، ایک سائیڈ میں آ کر بات کرنے لگے۔ لن ابرح، آئی ول نیور لیو، میں چھوڑوں گا نہیں، میں زمین چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ ابا نہیں بول دے، اللہ اجازت نہ دے دے۔ یا اسفا، مائی سورو، میرا غم، میری تکلیف۔ وبیضت عیناہ، ہز آئیز بیکیم وائٹ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، یعنی کالا پن ختم ہو گیا تھا، سفید ہو گئی تھی آنکھیں، رو رو کر انہوں نے اپنی بینائیاں کھو دی تھی۔ قدیم کہا جاتا ہے فلڈ وتھ سورو، یعنی ایسا دل جو غم سے بھرا ہوا ہو، قدیم بھرا ہوا غم کے مارے۔ حارضہ مطلب ہوتا ہے کولاپس، یعنی اپنے آپ کو برباد کر لینا، ختم کر لینا۔ بثی مائی سفرنگ، میرا غم، میں اپنا غم صرف اللہ کو بتاتا ہوں، اپنی تکلیف صرف اللہ کو بتاتا ہوں۔ تحسسوا، فائنڈ آؤٹ، نکالو، جاؤ معلومات نکالو یوسف کے بارے میں، ان کے بھائی بنیامین کے بارے میں۔ ببضاعۃ مزجاہ، گڈس پور ان کوالٹی، ہم ایسا کھانا لائے ہیں، ایسا سامان لائے ہیں، یعنی یہ لے لو اور وہ دے دو، تو ایسا لائے ہیں جو کوالٹی میں اچھا نہیں ہے، بیڈ کوالٹی کا، اچھا نہیں ہے۔ آثرک، اللہ پریفرڈ یو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر ترجیح دے دی ہے، فوقیت دے دی ہے، اونچا کر دیا، آپ کو چن لیا ہے۔
لا تثریبا، نو بلیم، آج کوئی الزام نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی سزا نہیں. ما فرطتم، یو فیلڈ، جو تم نے کمی کی، جو تم نے یوسف کے بارے میں کمی کی، یوسف کی زندگی کے بارے میں کمی کی، ان کو بچانے میں کمی کی. عیر کہا جاتا ہے کاراون کو، یعنی جو قافلہ ہوتا ہے اسے عیر کہا جاتا ہے. فصلت مطلب ڈپارٹڈ، نکل گیا، یعنی ادھر سے بھائی لوگ کرتا لے کر نکلے اور ادھر ابا نے کہا خوشبو آ رہی یوسف کی، خوشبو آ رہی یوسف کی. یہاں پر کچھ یہ مشکل الفاظ آج ہمارے سامنے ہیں. اب اس کے بعد ہمارا بنیادی نقطہ ہوتا ہے تدبر، کہ آج کی آیات پر ہم نے کیا غور کیا، آج کی آیات سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا. نمبر 1، بھائی چور نہیں تھا تو یوسف نے وجدہ کہا، چور نہیں کہا، ملا، جس کے پاس سامان ملا، یعنی کہ جس نے سامان چرایا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا انداز بتاتا ہے، بات چیت کا کیا ادب سکھاتا ہے، کہ جب بھائی چور نہیں تھا تو یوسف نے چور نہیں بولا، کہا جس کے پاس سامان ملا ہے اس کو سزا دیں گے، یعنی کہ جس نے سامان چرایا ہے اسے سزا دیں گے. کیونکہ ان کو تو پتا تھا نا بھائی چور نہیں ہے، بھائی چور نہیں ہے، اس لیے بنا علم کے کبھی کسی پر الزام مت لگاؤ، ارے یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو بددین ہے، یہ تو بے نمازی ہے، یہ تو زکات ہی نہیں دیتا ہے. نہیں جانتے ہو تو مت بولو، تمہارے جملوں کی اللہ پکڑ کرے گا. حضرت یوسف جانتے تھے کہ وہ چور نہیں ہے تو وجدہ کہا، ملا کہا، یہ نہیں کہا کہ وہ چور ہے جس نے چوری کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے الفاظ، ہمارے جملوں پر بھی ہماری پکڑ کرے گا، اور ہمیں اپنی بات چیت کے اندر انتہائی زیادہ احتیاط کے ساتھ محتاط ہو کر بات چیت کرنا چاہیے. نمبر 2، بلا وجہ کسی کو گنہگار نہیں بنایا جاتا. بلا وجہ کسی کو گنہگار نہیں بنایا جاتا، یعنی کوئی وجہ نہیں. اور آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، جس کو چاہتے ہیں کٹگرے میں کھڑا کر دیتے ہیں، کسی کی عزت اچھال دیں گے، کسی کے گھر پر بات کریں گے، کسی کے بچوں کے بارے میں بات کر لیں گے. بلا وجہ کسی کو گنہگار مت بناؤ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا. حضرت یوسف نے انہیں گنہگار نہیں بنایا، انہیں عزت دیا، مقام دیا، مرتبہ دیا، اپنے تخت کے اوپر بٹھایا. کیوں؟ کیونکہ وہ چور نہیں تھے. بلا وجہ کسی کو گنہگار مت بناؤ. ہم تو بنا جانے لگے ہوئے الزام لگانے میں، لگے ہوئے سازشیں کرنے میں، لگے ہوئے لوگوں کا بگاڑنے میں، ان کا خراب کرنے میں. بلا وجہ کسی کو گنہگار مت بناؤ، اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند نہیں کرتا. نمبر 3، گھر کے جھگڑوں کو آپس میں حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. دیکھیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر آیت پر رک کر، ٹھہر کر، الحمدللہ 2-3 کتابیں میرے پاس ہیں، ان کو دیکھ کر کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے میں لاتا ہوں. اس میں اس پوائنٹ کو آپ سمجھیں کہ جب بادشاہ سے بات ہو گئی تو اس کے سامنے بھائیوں نے آپس میں بات نہیں کی، خلصو نجیہ، سائیڈ میں آئے پہلے. تو گھر کے جھگڑے گھر میں حل کرنا چاہیے، آپسی باتوں کو آپس میں کرنا چاہیے، سب چیزوں کو مارکیٹ میں نہیں لانا چاہیے، لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے. اپنے مسئلے پہلے اپنے آپ میں حل کرو، نہ ہو تب کسی دانشور کو بتاؤ تاکہ وہ تمہارا فیصلہ کر دے. بھائیوں نے بھی یہی کہا، جب مسئلہ بادشاہ سے بات ہو گئی، نہیں مان رہا ہے، سائیڈ میں آئے اور آپس میں بات چیت کی، کیونکہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہمارے بھائی کو رکھا گیا ہے. نمبر 4، گناہ انسان کو کبھی سکون سے نہیں رہنے دیتا. کیسے پتا چلا؟ یہاں پر بھائیوں نے جب مشورہ کیا تو یاد کر رہے ہیں حضرت یوسف کے بارے میں کہ تم نے یوسف کے بارے میں بھی بہت غلط کیا تھا تم نے. کیونکہ گناہ ہے نا، کھٹکتا ہے، گناہ ہمیشہ کھٹکتا ہے. پر کس کو؟ جس میں ایمان ہوتا ہے. اب ایمان ہی نہ ہو تو پھر دل سے ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کتنے بھی گناہ کرو. جب تک اندر میں ایمان ہوتا ہے نا تب تک گناہ کھٹکتا ہے. اللہ کے نبی کا بھی فرمان ہے نا، الاثم ما حاق فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکتا ہے. ارے میں نے نماز چھوڑ دی، ارے زکوٰۃ ادا نہیں کی، ارے روزہ نہیں رکھا، جھوٹ بول دیا، الزام لگا دیا، برا کر لیا. گناہ کھٹکتا ہے. جیسے بھائیوں کو کھٹکا کہ ارے یوسف کے بارے میں کیا کمی کی تھی یاد ہے. گناہ کھٹکتا ہے، گناہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. نمبر 5، وعدہ کر کے پورا نہ کر پانا نیک آدمی کا طریقہ نہیں ہوتا. دیکھیے بھائی کیوں ٹینشن میں یہاں پر کہ ابا سے وعدہ کیا تھا بنیامین کو لائیں گے، نہیں لا پا رہے ہیں تو ٹینشن ہو گیا. ہمارے ہاں تو دن بھر وعدے توڑتے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. 10,000 روپے چاہیے آپ سے، 5 دن میں ریٹرن کر دوں گا، 6 دن 7 دن 10 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پر جو نیک ہوتا ہے نا، وعدہ ٹوٹنے سے اسے بہت برا لگتا ہے. جب وہ وعدے پورے نہیں کر پاتا نا اسے کڑا تکلیف محسوس ہوتی ہے، دل کے اندر درد محسوس ہوتا ہے، وہ سکون سے نہیں رہ پاتا. تو نیک آدمی وعدہ پورا نہ کر پائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے. نمبر 6، فیصلہ ظاہر پر کرنا چاہیے، باطن کو اللہ جانتا ہے. یعنی کسی کے بارے میں جب آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو آپ ظاہر کو دیکھو، باہر کیا کرتا ہے، مارکیٹ میں کیا کرتا ہے، بولتا کیسا ہے، کھاتا کیسا، بس وہ فیصلہ ہو گیا. اندر کسی کی تم تحقیق نہیں کر سکتے، کسی کی جاسوسی مت کرو. یہاں پر بھی بھائیوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے جو دیکھا وہ ہم آپ کو ابا بتا رہے ہیں، ہم نے دیکھا، چیک کیا، برتن نکلا، رکھ لیا، یہ ظاہر ہم کو پتا ہے.
اب اندر کیا ہوتا ہے اللہ جانتا نا، ہمیں اندر کا نہیں پتہ، اس لیے ظاہر پر فیصلہ کرو، جو سامنے اس پر فیصلہ کرو۔ ہمارے یہاں تو کچھ لوگ فرشتوں کا کام کرتے ہیں، کن فرشتوں کا؟ منکر نکیر کا کام۔ وہ جو لکھنے والے فرشتے ایک منکر نکیر، تو جو قبر والے فرشتے جو 2 سے 3 سوال کریں گے، اس کے علاوہ کاندھے پر بیٹھے ہوئے جو فرشتے جو ہمارے اعمالوں کو لکھتے ہیں، ان کا کام کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی ڈائریاں مینٹین کرتے ہیں، اس نے یہ غلط کیا، یہ تو یہ غلط کرتا ہے، یہ تو یہاں آتا ہے، یہ تو یہاں جاتا ہے، یہ تو یہ کرتا ہے، یہ تو وہ کرتا ہے۔ وہ فرشتوں والی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ظاہر پر فیصلہ کرو، جو سامنے اس پر فیصلہ کرو، باطن کو اللہ کے سپرد چھوڑ دو۔ نمبر 7، اگر حق پر ہو اور سامنے والا نہ مانے تو گواہی بھی دلائی جا سکتی ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ ابا بنیامین نے چوری کی، بادشاہ نے رکھ لیا، یقین نہیں ہے، یہ قافلے والے سے پوچھو گواہی، کیونکہ ابا نہیں مان رہے تھے نا، تو جب نہیں مانے تو گواہی دی جا سکتی ہے، گواہ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اپنی بات کی سختی، اپنی بات کی سچائی، اپنے بات کی پختگی بتانے کے لیے آپ شہادت کا استعمال کر سکتے ہیں، گواہیوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، صبر جمیل دوبارہ کیا، وہ صبر جس میں کوئی شکوہ نہ تھا۔ بہت بڑا مقام ہوتا ہے یہ والے صبر کا، صبر جمیل جو ہوتا ہے نا، بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے کہ میں صبر بھی کروں اور شکوہ بھی نہ کروں، کہ صبر ٹھیک ہے، اللہ کو جو منظور میں نے مان لیا، بیماریاں منظور، تکلیف منظور، پریشانی منظور، کوئی شکوہ نہیں سوائے اللہ کے۔ بندوں سے شکوہ نہیں ہے، بندوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے، جو جس کو کرنا ہے، کوئی معاملہ نہیں، میرا معاملہ اللہ سے، اللہ تعالیٰ میرے معاملات کو انشاءاللہ حل کرے گا۔ اسے صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ پہلی بار یوسف کے گمنے پر صبر جمیل، اب بنیامین کو نہ لا پانے پر صبر جمیل، دو بار صبر جمیل کا لفظ استعمال کیا۔ اب صبر جمیل اگر آپ سے کوئی پوچھے تو صبر وہ کہ جس میں کوئی شکوہ اور شکایت نہ ہو۔ نمبر 9، شدت کی پریشانی اشارہ ہوتی ہے کہ اب آسانی آنے والی ہے۔ جب پریشانیاں بڑی شدید ہو جائیں نا، راستہ ہی نظر نہ آئے، نکلنے کا راستہ نظر نہیں آئے، ادھر ادھر چاروں طرف پریشانیاں نظر آئے نا، تو یقین رکھو کہ اب تمہارے اوپر آسانی آنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین اب آسانی کرنے والا ہے۔ پریشانیوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ آسانیاں دیتا ہے، تکالیف کے بعد اللہ تعالیٰ سکون دیتا ہے، پریشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نکلنے کے راستے دیتا ہے۔ تو اگر پریشانیاں آپ کی بھی زندگی میں بڑھ رہی ہیں نا، تو یقین رکھو کہ اب انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے آسانی آنے والی ہے۔ نمبر 10، رونا غم کرنا جائز ہے، پر چیخنا چلانا منع ہے۔ یعنی کسی نعمت کے چھٹ جانے پر غم ہو رہا ہے آپ کو، رونا آ رہا ہے آپ کو، آنسو آ رہا ہے آپ کو، یہ جائز ہے، یہ غم کر سکتے ہیں آپ، لیکن چلانا، سینہ کوبی کرنا، چلا کر تقدیر پر اعتراض کرنا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ جیسے کسی کا انتقال ہو گیا، اب آپ کو تکلیف تو ہے نا، آنسو بہہ رہے ہیں، غم ہو رہا ہے، دل تکلیف کے اندر ہے، وہ سب جائز ہے، لیکن آپ چلاؤ، سینہ پیٹو، ایسا تھا ویسا تھا، یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا، یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت یوسف کے لیے کتنا روئے یعقوب کی آنکھیں چلی گئیں، بینائی چلی گئی، تو ایسا غم اگر ہے، آنسو آ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ نمبر 11، اللہ سے ہر دعا کی جا سکتی ہے، چاہے وہ ناممکن نظر آئے۔ اللہ اکبر، یہ بڑا پیارا پوائنٹ ہے جو آج کی آیت میں پتہ چلا۔ حضرت یعقوب کے حساب سے، بھائیوں کے حساب سے تو یوسف ختم ہو گئے، بھیڑیا کھا گیا، ناممکن چیز ہے کہ مر کے کیسے زندہ ہوگا، پر یعقوب کو اپنے رب پر یقین ہے، وہ ناممکن مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اللہ اکبر، کیا رب ہے ہمارا، وہ ناممکن دے سکتا ہے آپ کو جو ناممکن نظر آئے، امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ وہ آپ کو دینے کی طاقت رکھتا ہے، بس دعا ہونا چاہیے، دعا کی شدت ہونا چاہیے۔ جیسے آپ دعا کرو گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے ویسے آسانی کرے گا۔ حضرت یعقوب نے یہ میسج ہمیں دیا ہے، یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ ناممکن بھی اللہ سے مانگو، انشاءاللہ وہ اسے ممکن بنائے گا، وہ امپاسبل کو پاسبل بنائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 12، اللہ سے جو شکوہ کرنا ہے کرو، بندوں سے شکوے نہ کرو۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں یعقوب؟ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنا غم، اپنی تکلیف، اپنا حزن و ملال شکایت تجھ سے کرتا ہوں۔ اے اللہ بیمار بہت ہوں، اب نجات دے دینا۔ اللہ پریشان بہت ہوں، آسانی کر دینا۔ اللہ قرض بڑھ گیا، نکلنے کا راستہ بنا دینا۔ یہ تکلیف، وہ تکلیف، وہ تکلیف، وہ تکلیف، سب شکایت کر دو اللہ سے۔ اللہ سے شکایتیں کی جا سکتی ہیں، پر بندوں سے شکوہ نہیں کیا جاتا۔ نیکسٹ نمبر 13، مصیبت میں، تکالیف میں اللہ اور تقدیر پر اعتراض مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔
دیکھیے مصیبت آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، کبھی تقدیر اور اللہ پر اعتراض مت کرنا، کیونکہ اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اب سوچیے حضرت یعقوب اگر لعنت ملامت کرتے تو کتنی کر سکتے تھے، کیا اللہ پہلے تو ایک لے لیا، اب دوسرا لے لیا، پریشان پہ پریشانیاں دیتا چلا جا رہا ہے، جو ہم لوگوں کا انداز ہوتا ہے، کتنی پریشانی آ جائے کبھی تقدیر اور اللہ پر اعتراض مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اللہ جانتا ہے تیرے لیے کیا بہتر ہے، اور اللہ جانتا ہے کب بہتر ہے، کیا اور کب۔ جب بہتر ہے تب دے گا، جو بہتر ہے وہ دے گا، وہ نہیں دے گا جو تو مانگ رہا ہے۔ میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے یہاں پر گھر چاہیے، اللہ نہیں دے رہا ہے کیونکہ اللہ کو پتا ہے یہاں گھر لینا تیرے لیے اچھا نہیں ہے، اللہ مجھے یہ چاہیے، تو کہہ رہا اللہ دے، پر اللہ جانتا وہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ وہ نہیں دیتا ہے۔ اس لیے کبھی اللہ اور تقدیر پر اعتراض مت کرو، آپ دعا مانگو، دینے والی ذات اللہ کی، اور جو بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ وہی آپ کو عطا کرے گا۔ نیکسٹ نمبر 14، جس کی تکلیف ہوتی ہے نا وہی جانتا ہے، ہر کوئی آپ کے درد کو سمجھ نہیں سکتا۔ ہم لوگ پتہ اسی چکر میں لگے رہتے ہیں، لوگ اکثر ایک دوسرے سے کہتے ہیں نا، ارے تجھے تو میری تکلیف سے فرق ہی نہیں پڑتا ہے، تجھے تو احساس ہی نہیں ہے میری تکلیف کا۔ ہاں نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ جس کا درد ہوتا ہے احساس اسے ہی ہوتا ہے، آپ کی سگی اولاد بھی آپ کا درد محسوس نہیں کر سکتی، اس لیے ٹینشن نہیں لینا چاہیے ان سب چیزوں کا، غم نہیں کرنا چاہیے۔ یعقوب پریشان ہیں، رو رہے ہیں، آنکھیں سفید ہو گئی ہے، پر اولادوں کو فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غم یعقوب کا ہے تو پتہ یعقوب کو چل رہا ہے، یعقوب علیہ السلام کی تکلیف ہے، انہیں احساس ہو رہا ہے۔ تو اگر کوئی آپ کا غم نہیں سمجھ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، میرا رب تو سمجھتا ہے نا، میرا رب تو جانتا ہے نا، اس لیے ہر کوئی آپ کے درد کو سمجھے یہ ضروری نہیں ہے، ایون آپ کی سگی اولاد بھی آپ کے غم کو نہ سمجھے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا پاسبل ہے، اور اس واقعے کے اندر یہی نصیحت ہمیں دی گئی ہے۔ نمبر 15، جب مصیبتیں برداشت کے باہر ہو جائے تو رو رو کر اللہ سے دعا مانگو۔ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی غم، کوئی بھی پریشانی برداشت کے باہر ہو جائے، برداشت ہی نہیں ہو رہا ہے، تب اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگا کرو، اللہ کے ناموں کے وسیلے لگایا کرو، اللہ تعالیٰ کو مانگو، اس کی رحمتوں کو پکارو، اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ عطا کرے گا۔ ایک بڑا پیارا پوائنٹ ہے نمبر 16، مومن کو کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے کام، مایوس نہیں ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا، دے گا نا اللہ، کیوں نہیں دے گا؟ اللہ کے اختیار میں دنیا ہے، جہان ہے، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، ستارے، چرندے، پرندے، انسان، فرشتے، سب اللہ کے اختیار میں، یہ کون سی بڑی چیز ہے؟ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا، شدت، یقین، مضبوط توکل رکھو، انشاءاللہ میرا رب مجھے دے گا، مجھے دے گا ہی دے گا، مجھے عطا کرے گا۔ مومن کو کبھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑا پیارا پوائنٹ آج ہمیں پتہ چلتا ہے۔ نمبر 17، یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے، تقوی، صبر، احسان انسان کو بڑے بڑے بدلے دلواتا ہے۔ تقوی، ڈرو صرف اللہ سے، صبر، اللہ کے لیے صبر کرو، احسان، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، یہ کیا وہ کیا، یا یوسف نے کیا بھگا دیا آنے کے بعد؟ نہیں، دو غلہ دیا، پیسہ بھی ریٹرن کر دیا، احسان کیا، یہ کردار کتنا اونچا ہوتا ہے۔ تقوی، صبر، احسان انسان کو بڑے بڑے بدلے دلاتا ہے۔ انہوں نے چاہا تھا یوسف کو ڈبانا، اللہ نے اٹھا لیا۔ انہوں نے چاہا تھا یوسف کو ذلیل کرنا، اللہ نے عزت دی۔ انہوں نے چاہا تھا یوسف کو گمنام بنا دینا، اللہ نے نام دے دیا۔ اللہ دیتا ہے بدلے بڑے بڑے، تقوی، صبر اور احسان کی بنیاد پر۔ آپ اپنا کردار مت چھوڑو، اللہ انشاءاللہ آپ کو بہترین بدلے عطا کرے گا۔ نمبر 18، گنہگاروں کو معاف کرنا مومن کی صفت ہے۔ دیکھیے کیسے بھائی آئے، گنہگار تھے، گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ سب آزاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ستانے والے، مارنے والے، گھر چھیننے والے، صحابہ کو شہید کرنے والے سامنے کھڑے ہیں۔ یہی جملہ کہا، میں وہی کہوں گا جو یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ مومن کی صفت ہوتی ہے معاف کرتا ہے، بدلے نہیں لیتا۔ مومن بدلے لینے کی تمنا ہی نہیں رکھتا، مومن اللہ کے لیے معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 19، مسلسل تکالیف پر بھی یعقوب علیہ السلام کا صبر ہمارے لیے مثال ہے۔ مثال، بنا اولاد کے زندگی گزارنا، بچی ہوئی اولاد کا بھی چلے جانا، اس پر بھی صبر کرنا، یہ حضرت یعقوب کی زندگی نا بڑی مثال ہے، بڑی پیاری مثال ہے۔ اس مثال کو اپنی زندگی کے اندر قائم رکھو کہ اولاد زندہ ہے، باپ کو پتہ ہے، اس کے بعد بھی باپ صبر کر رہا ہے، کیونکہ باپ تو نبی ہے، انہیں علم تھا کہ زندہ ہے۔
پر کیا صبر، کیا درجے کا صبر، کس درجے کے پیشنیٹ تھے وہ، کس درجے صبر کرنے والے تھے، اللہ نے کیا طاقت انہیں دی تھی، اس بات کو اپنے لیے مثال بنانا چاہیے۔ اللہ کے سوال پر توسل لگاؤ اور اپنی تکالیف بتاؤ، یعنی جب اللہ سے سوال کر رہے ہو، اللہ سے کچھ مانگ رہے ہو نا، تو اپنی تکلیفیں بیان کرو۔ اے اللہ دیکھ مجھے یہ تکلیف آئی، اے اللہ دیکھ مجھے وہ تکلیف آئی، اے اللہ مجھے یہ پریشانی آئی، یہ آیا وہ آیا وہ آیا وہ آیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ پر رحم کر دے، اللہ جنت دے دے، اللہ جہنم سے بچا لے، اللہ عذاب قبر سے بچا لے، اللہ دنیا آسان کر دے، یہ کر دے وہ کر دے۔ اس کے لیے اپنی تکالیف کا بھی وسیلہ لگاؤ، پریشانیوں کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے صاف کھول کھول کے رکھ دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تکالیف اور پریشانیوں کو دور کرے گا۔ نمبر 21، یوسف علیہ السلام کا اخلاق پتہ چلا کہ شروعات کی سوال سے اور اینڈ کیا معافی پر۔ دیکھیے یہ آیتیں آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یوسف علیہ السلام کا دیکھیے اخلاق کتنا اعلیٰ ہے۔ سوال سے آپ نے بات چیت کا آغاز کیا، کیا کہا جب وہ بھائی آئے، بات چیت ہوئی، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، ایک کوشچن کا جواب دو، کیا تمہیں یاد ہے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ؟ کیا انداز، اخلاق، شروعات سوال سے اور اینڈ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ کوئی بلیم نہیں، کوئی پکڑ نہیں، جاؤ سب کو معاف کر دیا۔ کیا اخلاق ہوگا حضرت یوسف کا؟ کنویں کے اندر صبر کیا، بکنے پر صبر کیا، گناہوں پر صبر کیا، جیل میں صبر کیا، علم پر کبھی تکبر نہ کیا، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ماننے والے بنے، دعوت و تبلیغ کو اپنی ذمہ داری بنایا، اور اس کے بعد بادشاہت ملنے کے بعد بھی لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، بدلے نہیں لے رہے ہیں۔ حضرت یوسف کا اخلاق پتہ چلا کہ بات کا آغاز کیا سوال سے اور اینڈ کیا معافی پر۔ ایسا اخلاق اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے۔ نمبر 22، ایک اور بڑی پیاری چیز ہے، حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو جاہل کہا، گنہگار نہیں کہا۔ کیا کہا کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے۔ دیکھیے کیا مطلب، واقعی مومن کا کیا انداز ہوتا ہے بات چیت کا، اور ہماری زبانیں کیا گندی زبانیں ہیں، ہم تو بالکل چلاتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، نہ جانے کتنوں کے دل چیر دیتے ہیں، کتنوں کی عزتیں تار تار کر دیتے ہیں۔ کیا انداز یوسف کا، یوسف کو پھینکنے والے کنویں میں، اور کیا کہہ رہے ہو کہ تم نے جہالت میں کیا تھا۔ جہالت مطلب لا علمی میں کیا تھا، تم کو پتا تھوڑی تھا کہ اللہ اتنا عذاب دے گا، پتا ہوتا تو تم نہیں کرتے، تم نے جہالت میں یہ سب کیا تھا، تم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کچھ بھی۔ اللہ اکبر، گنہگار نہیں کہا، جاہل کہا۔ مومن کا یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ بڑا پیارا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی لعان اور فحاش نہیں ہوتا ہے، لعین اور فحاش زبانیں استعمال نہیں کرتا ہے۔ نمبر 23، جب آپ کے سامنے کوئی مجبور ہو تب بھی دعوت کا کام کرو۔ جیسے کسی کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے سامنے آیا ہے، ضرورت کے لیے آیا، بھائی تو مجبور تھے نا، یوسف چاہے مار دے چاہے چھوڑ دے، کون بچانے والا ہے؟ اس حالت میں بھی وہ کیا دعوت دے رہے ہیں؟ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، جو احسان کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ مجبور لوگ کھڑے ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں، آپ سے کوئی لینے آیا ہے، مال لینے آیا، مدد لینے آیا، اسے بھی دعوت دو، اسے بھی دین بتاؤ۔ ہر حالت میں دعوت و تبلیغ کا کام ایک مومن کو کرنا چاہیے۔ نمبر 24، اگر علم نہ ہو تو خاموشی بہتر ہے۔ اگر علم نہ ہو، آپ کسی بات کو جانتے نہیں ہو، آپ کو کسی بات کا علم نہ ہو، تو اس پر خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے۔ اس پر باتیں نہ کریں، اس پر بحث نہ کریں، بلکہ خاموشی اختیار کریں، جیسے بھائیوں نے یہاں پر خاموشی اختیار کری۔ گنہگار تھے، غلط تھے، خطاوار تھے، اس کے بعد بھی خاموشی اختیار کری۔ یوسف جو بول رہے ہیں منظور، یوسف جو فیصلہ کرے وہ منظور۔ اگر علم نہ ہو تو خاموش ہو جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو جاہل زیادہ بولتے ہیں نا، خالی برتن زیادہ بچتے ہیں، جن کو علم نہیں وہ زیادہ بچتے ہیں۔ عالم خاموش ہے، جاہل بول رہا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں جاہلی تو بول رہے ہیں چاروں طرف، یوٹیوب پر بول رہے ہیں، چینلز پر بول رہے ہیں، ویڈیوز پر بول رہے ہیں، اور علماء سوچ سوچ کے جواب دے رہے ہیں کہ حلال ہے کہ حرام میں بتا نہیں پاتے، اور وہ دھڑا دھڑ فتوے بانٹ رہے ہیں۔ یقیناً جو عالم ہوتا ہے نا، وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، کم بولتا ہے۔ نمبر 25، انبیاء کا مقام پتہ چلا کہ انبیاء کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، انبیاء کا مرتبہ اللہ رب العالمین نے کتنا زیادہ اعلیٰ، کتنا زیادہ اونچا رکھا ہے۔ یقیناً یہ بات بھی ہمیں ان باتوں کے درمیان پتہ چلتی ہے۔ الحمدللہ تدبر کے کچھ پوائنٹ تھے جو آپ کے سامنے رکھنا تھے۔ آخری ہمارا پوائنٹ ہوتا ہے عمل۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، اس بات کو کبھی مت بھولو۔ علیم مطلب اس کو سب علم ہے، تیرے راز، تیرے بھید، تیرا دل، تیرا سینہ، تیرا جسم سب پتہ ہے۔ اللہ علیم بھی، حکیم بھی، اس بات کا ہمیشہ خیال رکھو۔ نمبر 2، بھائیوں کے لیے
خیر چاہو، اپنوں کے لیے خیر چاہو، ان کے لیے بھلائی تلاش کرو، بھلائی کی زندگی ان کے ساتھ گزارو، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے۔ نمبر 3، رب کی رحمت کا یقین کرو، یہ عمل ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم رب کی رحمت پر یقین کریں۔ ہمارا رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، مالک ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، قدیر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ نمبر 4، تقوی اور صبر کو اپنی زندگی میں داخل کرو، یعنی میں خود اپنے آپ کو انالائز کروں، دیکھوں کہ مجھ میں کتنا اللہ کا ڈر ہے، مجھ میں کتنا صبر ہے۔ کوئی مجھے برا بولتا ہے تو میں رک پاتا ہوں کیا، کہ میں گالی کا جواب دینے لگتا ہوں، بدتمیزی کا جواب دینے لگتا ہوں؟ اپنے آپ کو انالائز کرو، اپنے آپ کو غور کرو کہ ہاں میرے اندر صبر ہے یا نہیں ہے۔ اور آخری چیز، رشتہ داروں کو معاف کرو، عام لوگوں کو معاف کرو، مجبوروں کو معاف کرو، گنہگاروں کو معاف کرو۔ اللہ جتنی طاقت دے لوگوں کو معاف کرنے والا بنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین، تمہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔